بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما تنجسہ بمجرد الملاقات فهو متسالم عليه ويمكن الاستدلال له بموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه علیہ السلام۔ الحمدللہ ہماری گفتگو آب مضاف کے احکامات کے بیان میں تھی۔ بس یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر آب مضاف نجاست کے ساتھ ملاقات کرے تو نجس ہو جائے گا، چاہے کتنا بھی ہو۔ اس کے لیے دو دلیلیں ہیں۔ دلیل اول تسالم اصحاب، کہ یہ وہی اجماع ہے، بلکہ اجماع کی بالا ترین کیفیت ہے۔ اچھا، اصول میں ہم لوگ بیان کر چکے ہیں کہ فقہ آل محمد میں اجماع اسی وقت حجت ہے کہ جب کاشف قول معصوم ہو، اسی وقت حجت ہے۔ دوسری دلیل موثقہ سکونی ہے کہ بہرحال یہاں پر تفصیل سے ہم لوگ گفتگو نہیں کرتے۔ سکونی کے جو اسماعیل ابن ابی زیاد مسلم ہے، اس کے بارے میں علماء رجال کے درمیان بحث ہے۔ اولاً یہ شیعہ امامی بھی نہیں ہے، اور خصوصیت سے اس کی وثاقت پر بھی کوئی رجالیوں کی نص نہیں ہے۔ لیکن شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے العدہ فی اصول الفقہ، اس عبارت کی بنا پر خود سکونی کی توثیق ثابت ہو جاتی ہے، وہ روایات ثابت ہو جاتی ہے جو سکونی کے ذریعے سے ہوں۔ اسی لیے مصنف یہاں پر موثقہ سکونی کہہ رہے ہیں۔ موثقہ سکونی میں ایسے آیا ہے کہ سکونی امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے سوال ہوا ان علیان سئل عن قدر طبخت وَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُحْرَقُ مَرَقُهَا وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ وَيُؤْكَلُ۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے سوال ہوا ایک دیگچے کے بارے میں۔ ایک دیگ تھی کہ جس کے اندر گوشت بن رہا تھا، پک رہا تھا۔ اچانک کسی بندے نے دیکھا کہ عجب، اس گوشت کے اندر تو چوہا مرا پڑا ہے، اب کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو مرق ہے یعنی شوربہ، وہ سارا آپ پھینک دیں گے، اور جو اس کا گوشت ہے اس کو دوبارہ دھو کر آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا وہ شوربہ ظاہر سی بات ہے کہ آب مضاف ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو چوہا پڑا تھا، چوہا تو آیان نجس میں سے نہیں ہے، لیکن وہی مردار تھا نا، مرا پڑا تھا، تو مردار تو آیان نجسہ میں سے ہے نا، تو وہ جیسے ہی پڑا تھا مردار، تو امام نے کہا کہ آپ وہ پورا شوربہ پھینک دیں گے، نجس ہو گیا، نہیں کھا سکتے۔ البتہ اس
گوشت کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو دھو کر دوبارہ کھا سکتے ہیں. تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ آب مضاف، جیسے یہاں پر شوربہ ہے مثلا، ملاقات نجس سے نجس ہو گیا. کوئی بندہ یہاں پر اشکال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی یہ تو خصوصیت سے شوربے کے بارے میں، آپ اس سے ہر طرح کے آب مضاف کا کیسے حکم لے رہے ہیں، عمومیت کہاں سے ثابت؟ تو یہاں پر بھی وہی عدم فصل جو کل میں نے ذکر کیا تھا اسی کو یہاں پر ذکر کریں گے کہ جو بندہ بھی کہتا ہے کہ مضاف ملاقات نجس سے نجس ہو جاتا ہے، وہ تفصیل نہیں دیتا کہ وہ شوربہ ہو یا غیر شوربہ ہو، مرق اور غیر مرق، شوربے اور غیر شوربے میں تفصیل نہیں دیتا. جو بھی کہتا ہے نجس ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، بس تفصیل کا کوئی قائل نہیں ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ عدم فصل بھی ایک طرح کا اجماع ہے، ایک طرح کا اجماع مرکب ہے. اس کو جیسے ہی آپ اس روایت کے ساتھ ضمیمہ کریں گے تو آپ کا مدعا مکمل طریقے سے ثابت ہوگا، وگرنہ فقط آپ روایت کو دیکھیں تو آپ کی روایت مطلق اور تمام مدعا کو ثابت نہیں کرتی، کیونکہ روایت تو فقط شوربے کے بارے میں، دوسرے آب مضاف کے بارے میں آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اسی عدم فصل کو یہاں پر بھی ضمیمہ کریں گے، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا. بس آب مضاف نجاسات کی ملاقات سے نجس ہو جاتا ہے. اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں، پھر بعد والا مطلب عرض کرتا ہوں. وَأَمَّا تَنَجُّسُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاتِ، آب مضاف فقط نجاست سے ملاقات کرنے کی وجہ سے نجس ہو جاتا ہے. فَهُوَ مُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، یہ وہ مطلب ہے کہ جس پر تسالم ہے، اتفاق ہے. 2 وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ لَهُ بِمُوَثَّقَةِ السَّكُونِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس مطلب کے لیے استدلال کریں موثقہ سکونی سے. موثقہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سکونی شیعہ امامی اثنا عشری نہیں ہے، لہذا وہ روایت موثقہ ہو جائے گی. ان جعفر، امام صادق سے، ان ابی ہے، امام صادق اپنے والد بزرگوار امام باقر سے نقل کرتے، ان علی سئل ان قدر، امیر المؤمنین سے اس دیگ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ توب خط جو پک رہی تھی. وَإِذَا، کہ یہ اذا فجائیہ ہے، وَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَارَةٌ، اچانک کیا دیکھا کہ اس دیگ کے اندر چوہا مرا پڑا ہے. قال یحرق مرقها، یحرق ایرا یعنی پھینک دینا، بہا دینا، یحرق مرقها، اس کا شوربہ بہا دیا جائے گا یعنی گرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ وَيُؤْكَلُ، اور گوشت کو دھو لیا جائے گا اور پھر آپ کھا سکتے ہیں. فَإِنَّهُ بِضَمِّ عَدَمِ الْفَاسِ يَثْبُتُ الْعُمُومُ، کہ عرض کیا کہ یہ عبارت اس اشکال کے جواب میں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کہ لقائل نہیں یقول، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے روایت تو فقط شوربے کے لیے، عمومیت کہاں سے آئے گی؟ فرماتے ہیں عمومیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو عدم فصل کا ضمیمہ کرنا پڑے گا. عدم فصل یعنی کیا؟ یعنی جو بندہ کہتا ہے کہ آب مضاف ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، وہ تفصیل نہیں دیتا شوربے اور غیر شوربے کے اندر. اس عدم فصل سے آپ کیا کریں گے؟ عمومیت کو ثابت کر لیں گے. فَإِنَّهُ بِضَمِّ عَدَمِ الْفَصْلِ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ، عدم فصل کو ضمیمہ کرنے سے مطلوب ثابت ہو جائے گا. مطلوب ہمارا کیا ہے؟ یہ کہ ملاقات نجاست سے کوئی بھی آب مضاف ہو نجس ہو جائے گا. اچھا، آخر میں ایک تبصرہ ذکر کیا تھا، مگر یہ کہ تدافع کی شکل میں ہو، فشار کی شکل میں ہو. اگر فشار کی شکل میں ہو، فوارے کی شکل میں ہو، نیچے سے فشار کے ذریعے سے آب مضاف اوپر جا رہا ہے، تو پھر جس اوپر والے نقطے کو لگے گا تو وہی نقطہ نجس ہوگا، نیچے والا نجس نہیں ہوگا. درست ہے؟
اگر تدافع نیچے سے اوپر کی طرف ہو. اگر تدافع اور فشار اوپر سے نیچے کی طرف ہو تو اگر نیچے والا نجس ہوگا تو اوپر والا نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اگر پانی اس فوارے کی شکل میں آتا ہے نا تو عام طور پر عرف کی نگاہ میں یہ در حقیقت دو پانی ہو جاتے ہیں. مثلا ایک جگہ سے فشار سے پانی سختی سے فشار کے ساتھ نکلتا ہے نا، پریشر سے اگر ایک جگہ سے نکلتا ہے تو جس جگہ سے نکلتا ہے وہ جگہ اور آخری وہ نقطہ جہاں پر پہنچتا ہے، اس دونوں حصوں کو یہ جو عمود بنتا ہے، یہ جو پوری لائن بن رہی ہے، تو اس آخری حصے کو اور اس پہلے حصے کو عرف دو پانی کا انہو سمجھتا ہے. یا مثلا عرف یہ سمجھتا ہے کہ اگر پانی فشار اور پریشر کے ذریعے سے آتا ہے تو عرف ایسے سمجھتا ہے، عام لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نقطے پر وہ نجاست لگتی ہے تو دوسرا نقطہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. مثلا اگر چشمہ ہے اس سے پانی عمود کی شکل میں آ رہا ہے، یا مثلا پرنالہ بہترین مثال ہے. پرنالے کو آپ مد نظر رکھیں، اگر پرنالے سے پانی گر رہا ہے تو اوپر سے زمین تک پہنچنے تک یہ جو ایک عمودی شکل ہوتی ہے، ظاہر میں پانی تو متصل ہوتا ہے نا، ملا ہوا ہوتا ہے. اگر پرنالے کے نیچے والے حصے پر پانی کے ساتھ نجاست مل جائے تو اب عرف یہ نہیں کہتا کہ اس جگہ کے متاثر ہونے سے پرنالے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا، نہ، وہ متاثر نہیں ہوتا. عرف اس کو علیحدہ سمجھتا ہے. لہذا اس اعتبار سے وہ پورا پانی نجس نہیں ہوگا. ان کو آپ عرف کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جواب اس لیے کہ نجاست کس طریقے سے سرایت کرتی ہے یا کس طریقے سے سرایت نہیں کرتی، یہ تفصیل تو روایت میں نہیں آئی. سرایت کی تفصیل روایات میں نہیں آئی. اچھا، جب یہ سرایت اور متاثر ہونا اور اثر انداز ہونا، کہاں کی نجاست کہاں تک پہنچے گی، کہاں کا پانی کس کس پانی کو متاثر کرے گا، یہ تفصیلات تو روایات میں نہیں آئی. اچھا، جب روایات میں نہیں آئی تو اس سرایت اور متاثر ہونے اور متاثر نہ ہونے کو اسی طریقے سے سمجھیں گے جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں. بھئی اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس عرف سے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی تو امام بیان کرتے نا. امام کا بیان نہ کرنا خوب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی عرف کی نظر کو مان رہے ہیں. اور عرف ایسے سمجھتا ہے کہ اگر پانی میں پریشر ہو تو اگر ایک جگہ متاثر ہوگی تو دوسری جگہ متاثر نہیں ہوگی. لہذا یہاں پر عرف کی بات کو مان لیا جائے گا، اور اسی بات سے ہم نتیجہ لیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام شارع بھی اسی بات پر راضی ہے. اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوتے تو حتماً وہ خود بتاتے. وَأَمَّا أَنَّهُ مَعَ التَّدَافُعِ لَا يَنْجُسُ جَمِيعُهُ، اگر وہ مضاف پریشر کے ساتھ ہے، فشار کے ساتھ ہے تو سارا نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ فَلِأَنَّهُ، اس وجہ سے کہ شان یہ ہے، لَوْ كَانَ يَتَدَافَعُ مِنَ الْعَالِي إِلَى السَّافِلِ، اگر پریشر اوپر سے نیچے کی طرف ہے، مثلا وَلَاقَتِ النَّجَاسَةُ السَّافِلَ، اور نجاست نیچے والے حصے کے ساتھ ملی ہے، پرنالے کو آپ تصور کریں جو پرنالے سے پانی بہتا ہے، فَلَا يَتَنَجَّسُ الْعَالِي، تو یہاں پر پرنالے کے اوپر میں جو پانی اوپر والے حصے میں وہ نجس نہیں ہوگا، بل السافل فقط، بلکہ نیچے والا حصہ فقط نجس ہوگا.
اما لأنه مع التدافع، بھائی کیوں نجس نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یا تو یہ جو تدافع اور پریشر ہے اس کی وجہ سے یتحول المائع الى مائعین بالنظر العرفی، یا تو اس وجہ سے کہ عرفی نقطۂ نگاہ سے اس پریشر کی وجہ سے پانی گویا کہ تقسیم ہو گیا دو حصوں میں، مائع تقسیم ہو گیا دو حصوں میں، ایک اوپر والا ایسا اور ایک نیچے والا ایسا۔ جب عرفی نگاہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ولا موجب مع التنجس احدہما للتنجس الثانی، تو اب کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر ایک پانی نجس ہو جائے تو دوسرا بھی نجس ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ او یا عطف ہو رہا ہے اما پر، یا تو یہ مائع عرف کی نظر میں دو بن گئے، یا یہ او لأن العرف لا یرا تأثر العالی بالنجاسہ، یا تو اس وجہ سے کہ عرف اس مورد میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو عالی اوپر والا حصہ ہے وہ نجاست سے متاثر نہیں ہوتا، جب نجاست نیچے لگی ہے تو اوپر والا حصہ کیوں متاثر ہو؟ آغا یہ تو عرف کی بات ہے، آپ عرف کی بات کو مان رہے ہیں، خوب روایت وغیرہ نہیں ہے کیا؟ فرماتے ہیں وَمَسْأَلَةُ كَيْفِيَّةِ السِّرَایَةِ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ خَاصٌ فَلَا بُدَّ مِن تَنزِيلِهَا عَلَى مَا يَرَاهُ الْعُرْفُ، کیفیت سرایت کے مسئلے میں ہمارے پاس کوئی خاص نص یعنی روایت، کوئی خاص روایت نہیں آئی کہ کیسے نجاست سرایت کرے گی۔ آیا اس پرنالے والی صورت میں اگر نیچے نجس ہوتا ہے تو اوپر والا ایسا بھی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی خاص روایت تو ہمارے پاس ہے نہیں، اس سے تو پتہ نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو اس صورت میں فلا بد من تنزیلها علی ما یراہ العرف، تو پھر اس کیفیت سرایت کی بات کو آپ حمل کریں گے، تنزیل یعنی حمل کرنا، حمل کریں گے اسی بات پر جیسے عرف سمجھتا ہے۔ عرف ایسے سمجھتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر نیچے میں نجاست لگ جائے تو اوپر والا ایسا نجس نہیں ہوتا۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے آب مضاف کے احکامات مکمل ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین۔